ہمیشہ آباد رکھے۔ میرے محترم سامعین، ختم پاک بھی ثواب واسطے دعائے جاندے نے اور مجلس پاک بھی ثواب واسطے، برکت واسطے بندے قرآن خوانی بھی کراندے نے۔ قرآن ہی پڑھیا جاندہ ہے، ختم ہوئے یا مجلس ہوئے، پڑھنا تو کسے قرآن تے خصوصاً جی دے نان والے مجلس منصوب ہے جی میں اس قرآن میں پڑھیا کسے پڑھے، اس واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے قرآن نہ پڑھیا جائے پہلے گالے ممکن نہیں۔ تے دوسرا فرق ہے ختم پاک چھے، تے میں پہلی بار اس پینڈ جازر ہویا، ختم پاک چھ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے اور مجلس سے بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ وہ فرق صرف ہے کہ ختم میں قرآن خوانی ہوتی ہے، مجلس سے قرآن فہمی۔ قرآن خوانی دا اپنا ثواب ہے، قرآن فہمی دا بہت زیادہ ثواب ہے۔ قرآن خوانی دا ثواب بھی محدود ہے، چونکہ جدوں تک پڑھیا جائے گا قرآن ثواب ہوگا گا، جب تک سنیا جائے گا ثواب ہوگا۔ قرآن فہمی دا ہے کہ بندہ کو گل سمجھ کے قرآن دی اٹھے، وہ جدوں تک کچھ سمجھ کے زندگی گزارے گا نا، یہ فرشتہ متواتر ہمیشہ نیکی دیکھتا رہے، نیکی دیکھتا رہے۔ دوسری گل ہے قبلہ کہ جڑا قرآن خوانی ہے نا، وہ بہت بڑی برکت دی گل ہے، بہت بڑی رحمت دی گل ہے، لیکن اس وجود تے اگر اس قرآن دا نفاذ ہونا نا، وہ قرآن خوانی نال نہیں ہونا، وہ قرآن فہمی نال۔ میں دوبارہ عرض کروں، میرے عزیزوں میرے کو ہر ویلے قرآن ہوندا ہے، گڈی وچ بھی قرآن ہوندا ہے، جدن ڈکیتیاں ہوئیاں نے میرے نال ادوں بھی قرآن کول ہی۔ انہاں آکھیا بریف کیس کھول، میں کہ کھول لو، میں سمجھا بھی بریف کیس کھول دیاں سار آکھن گے یہ قرآن ہے تے ڈر جان گے، انہاں مینوں آکھن گے جا تو ٹر جا، باقی بندے بیٹھے رہے۔ وہ میں اچھا کھول کے قرآن بکھایا، میں ایک ہی ہے، میں قرآن اے بند کر پیسے لے۔ مطلب یہ کہ جی قرآن فہمی ہے نا جی، اگر وہ بندے قرآن فہمی تے تھوڑا جا بھی فہم رکھ دینا تے اے دس دا بھی انج نہیں کرنا۔ مہربانی کرنا، بہت شکریہ۔ تساں اشتہار پڑھ دے ہو مجلس دا، پھر مجلس دا اشتہار سارے بندے پڑھ دیں، جڑے نہیں آؤندے بھی پڑھ دیں، جڑے مجلس پسند نہیں کر دے بھی پڑھ دیں۔ تو اڈا کی خیال ہے اشتہار وے کے سارے چاہ چڑھ جا؟ کئی بندے تے اشتہار وے کے داندے نے اے شرارت ایتھے کنے شروع کی، کئی بندے انہوں عبادت دی بجائے شرارت سمجھ، وہ فرماندے نے اے شرارت ایتھے کنے شروع کی تھی۔ میرے عزیزو اشتہار بسم اللہ بابا جی سارے بندے اشتہار پڑھ دینے، اصل چی ایتھے آ کے وہ بند ہے جدے فہم چی مجلس موجود پڑھن دی گل نہیں، پڑھ دیتے سارے بندے پڑھ دیں۔ کتاباں یار سارے بندے پڑھ دینے، سارے بندے کدوں سیانے ہوندے نے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بڑی بڑی بے وقوفی کر جاندے، کئی باری وڈیرے انپڑھ بندے پڑھے لکھے بندے ہوندے نے، وہ تو کتنے پڑھدا رہے؟ کئی باری وہ ایسا کام کر دیندا ہے کہ وڈیرے بندے جڑے سکول ہی نہیں نہ گئے وہ آندے نے یار اسی تے حیران ہاں تو پڑھدا کتنے رہیا۔ مطلب یہ کہ تو اینی تعلیم حاصل کرن تو بعد تیرا اے نتیجہ نکلیا، اے دا مطلب جس تعلیم دا نتیجہ ٹھیک نہ ہوئے تعلیم ہی بیکار ہوندی۔ اس قرآن دا کہ نتیجہ ادو نکلنا ہے جدو اساں فہم قرآن کیتا۔ آج ایک جڑا دن ہے نا جدن مجلس قدرتی اتھے میں آ گئی ہے ککے میں آ گیا، آج پورے ملک اعلان ہو چکا ہے رات دا کہ یہ یوم تشکر دے طور تے منایا جائے، جتھے جتھے جمعہ ہو رہا ہے ہر مولوی تک پیغام تھانے داراں نے پہنچایا ہے کہ یہ شکر دے طور تے جمعہ منایا جا رہا ہے، جڑی سانو فتح ہوئی ہے نا ہندوستان کو، وہ دی آج یوم تشکر، آج شکر دے سجدے کیتے جا رہے ہیں اور ہر جگہ شکر ادا کیتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے مسلمان کو یہ بھی ایک ہندوؤں تو تے غیر مسلمان تو وکھری گل ہے کہ جدوں کوئی کام ساڈا ہو جائے نا سانو تکبر نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا۔ یعنی کامیابی تو بعد تکبر کردا کافر تے کامیابی تو بعد شکر کردا ہے مومن اور مسلمان۔ آج یوم تشکر ہے، وہ جس گل تو آج شکریہ ادا کیتا جا رہا نا انہوں میرا خیال ہے ممی اج پھر اتھی ادائیگی کر لینے انہیں نال جی اللہ دا حکم بھی پورا ہو جائے گا، نبی دا فرمان بھی پورا ہو جائے گا تے جیڑا شہباز شریف صاحب دا فرمان ہے وہ بھی پورا ہو۔ مطلب ہے انہوں نے یہ آکھیا نا کہ یوم شکر منایا جائے، یوم تشکر منایا جائے۔ یہ آج دا دن منان دی نا ہندوستان چ بہت تکلیف ہے، کیونکہ انہوں نے شکر کرن دی عادت نہیں، انہاں شکر کدا کرنا جی؟ ہاں جڑے جنہاں دے اگے چوکدے نے وہ بھی کسے کام دے نہیں تے سارے بندے کہڑے کام دے ہون گے؟ بہرحال اسی اج شکر کر رہے ہوں، وہ جڑی گل دا کر رہے ہیں ایک آپریشن ساڈا کامیاب ہویا ہے، اس آپریشن دا نام ہے
محسوس میں تھوڑا جا چاہتا سا بھی چند بندے بھی کم سے کم انہوں نے یاد ہوئے یہ تو میں گفتگو کرنا چاہنا وہ جڑے آرمی چیف صاحب نے نا ساڈے وہ حافظ قرآن بھی نے تواڈے علم سے حافظ قرآن بھی نے انہوں نے اس آپریشن کا نام رکھا بنیان مرصوص بنیان مرصوص دا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار اے سامنے بھی دیوار ہے لیکن یہ سیسا پلائی دیوار نہیں یہ ورلا نے ٹیپ بھی نہیں ہوئی یہ کل لانا آسان ہے اس واسطے کہ دسدا پیا اتنے لگ سکتا ہے دسدا پیا کہ اتنے لگ سکتا اگر یہ پلسٹر کر دیتی جائے تو پھر نہیں پتہ لگتا کتنے لگتا ہے وہ پھر کاریگر بندہ تھلےوں ناپدا ہے کہ 4 انچ دی اٹ ہوئے تے کنیاں اٹاں اتنے میں گن کے رکھاں تے 2 اٹاں دے درمیان کوئی گنجائش ہوئے جدے وچ کل لگ جائے یہ جدے وچ وتھ نہ لبے انہوں بنیان مرصوص مہربانی جی ایسی دیوار جڑی کسے کافر نو وتھ نہ دے جڑی کسے مشرک نو وتھ نہ دے ویسے آج نا ہر مولوی نو نہ آکھیا جی کہ جڑیاں جڑی تقریراں تساں کر لیاں نے پیشاں کر لیاں نے اج تساں بنیان مرصوص تے تقریراں کرنیاں نے تے اج یوم تشکر منانا ہے میں تے سوچنا پیا کہ ہر مسجد تے تقریر ہونی ہے اج ساڈے والی بھی تقریر وچ رکھ کے ویکھن تے صحیح یہ پتہ کینوں ہے بنیان مرصوص بھائی ہر مسجد سے تقریر ہو رہی ہے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں آج شام نو بلکہ راتی تے نا انہاں فرمایا سی جڑے نے حضرت عطا تارڑ صاحب نے انہوں نے جانتے تھوڑا بہت یار وزیر اطلاعات نے ساڈے انہاں فرمایا کہ اج رات نو چراغاں کرو کوٹھیاں تے دیوے باڑو کوٹھیاں تے یوم تشکر ہے یہ دا مطلب پھر پک لگ گیا جے ہندوستان تے فتح ہوئے تے دیوے بڑھ سکتے نے خیبر تے دیوے بڑھنا حرام ہو جدو فتح ہوئے گی شکریہ جدو فتح ہوئے گی ادو اسی ضرور شکریہ دے طور تے بھی دیوے بلدے یہ دا مطلب ہے جتھے دیوا بلدہ ہوئے گا نا شک سمجھو کسے بندے تے نعمت ہوئی ہے جڑا شکریہ ادا پیا کر میرے مہربانوں آج کئی شکریہ ادا کرنے نے جڑا میں آج کر لگا نا سب تو پہلا شکریہ وہ بکھرا ہے انشاءاللہ وہ نہیں کسے گل کرنی وہ میں ہی کی تھی آج میں ہی کرنا بہت شکریہ ادا پہ کرنے ہیں آج جیسا اللہ دا شکریہ ادا کرنا ٹرمپ پتا نہیں ویسے صلح اندر نے ٹرمپ کرائی ایڈا امریکہ دا صدر ہے انہیں صلح روکی ایک بندہ کہنے لگا جی مہربانی ہو دی انہیں جنگ روک چھڑی اسی تو ممنوع نہ ہو دے مہربانی ہو دی میں کہ دی ٹرمپ دی اے وہ وچ نہ ہوندا وچ نہ ہوندا اے صلح نہیں سی ہوندی میں کیا انہیں بابا کام کیتا ہے ہو سکتا یار شکر کیتا وچ آ گیا انہیں گل کیتی ہے میں وچ بھی ادو ہی آیا جدو اساں ناساں بند کر دی ادو پہلا تو بھی وچ نہیں نہ آیا ایک دن پہلا پہ آندا جی تسی جانو تے تہاڈا کام جانے ایک دن پہلا تے اگلے پڑھ مہربانی اگلے پڑھ کے جدو ساڈے جواناں نے حملہ کیتا ہے تو تانوں پتہ ہے جڑا سب تو کامیاب لوٹیا ہے وہ کرسچن فیملی دا کامران ہے ایک تو میں دس دینا ایک گل یہ ثابت ہو گئی ہے انہاں 5-7 دنوں چ کہ بندہ عیسائی بھی ہوئے نا عیسائی بھی اندر جذبہ نشان حیدر دا ہوئے تو کامران ہو جائے بندہ کرسچن بھی ہوئے جذبہ تے اندر نشان حیدر دا بھئی ساڑی فوج دا جڑا بہادری دا نشان ہے وہ تے نشان حیدر ہی ہے مہربانی قبلہ اے شکریہ جڑا میں ادا کرنا چاہنا نا نعمت دا شکریہ ایک آیت مجیدہ یہ آج میں نے منتخب کیتی سی یہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب ابراہیم دی ایک آیت اللہ فرمانتا ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے یہ اذان دی ہے تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے یہ اعلان ہے تمہارے پالنے والے کا اعلان ہے تمہارے رب کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرتے جاؤ گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں تسی شکر کرتے جاؤ میں نعمتوں اضافہ کرتا جاواں گا یہ دا مطلب ہے جس شے نوں تسی نعمت سمجھ دیو نا جی ایک بار اللہ دا شکر کس ویلے ادا کر یار لنگ دیا پنگ دیا کھوتے جاندے ہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ دے کیڑا ٹائم لگتا ہے اللہ تیرا شکر ہے پتر ملے نے اللہ دا شکر ادا کرو بیٹیاں نے عزت دا اللہ دا شکر ادا کرو رزق ود گیا ہے اللہ دا شکر ادا کرو ڈنگر ود گئے نے بھائی وہ بھی تو نعمت ہی ہے اللہ دا شکر ادا کرو بندہ گوانڈ چنگا مل گیا اللہ دا شکر ادا کرو ماں باپ اچھے اللہ دا شکر ادا کرو ماں باپ نو اولاد مل وہ دا شکری یہ دا مطلب ہے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے نعمت تے اسی الحمدللہ ایک ایسے وکھرے بندے ہیں جنہ صرف نعمت تے شکریہ ادا نہیں کیتا جتھے نعمت پوری ہوئی اتھے بھی شکریہ ادا
سبحان اللہ، مہربانی کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جدو حضرت علی دے سر تے پگ بن کے پیغمبر نے ولایت علی دا تے مولا اڑدا اعلان کیتا ہے، اللہ نے فرمایا آج دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی پوری ہو گئی. یہ دا مطلب ہے کروڑ نہیں، زندگی بھر وہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے جنوں ولایت علی جیسی نعمت مل گئی. لو جناب، وہ جنہیں ٹرمپ صاحب نے نا، وہ سعودی عرب گئے نے، تساں ویکھے نے کسی؟ میں ویکھے نے، بلا کوئی ویکھے. سعودی عرب تو بعد یو اے ای بھی گئے نے، وہ پھر عرباں نے انہوں دا استقبال کیتا ہے. اج جڑا میں شکریہ ادا کرن لگا نا، مینوں موقع ہی اج ملیا، رات دا اعلان ہویا، میں اج ہی گل کرنی. اج ہی کرنی، کتھے کرنی؟ ککے کرنی پے یا مکے کرنی پے؟ روڑا ہی کوئی نہیں، ککا ہوئے یا مکہ ہوئے. قرآن کے سامنے کھلو کے میں اعلان کرنا لگا. بابا جی اللہ دا ایک شکر ادا کرنا چاہنا تو انہوں نال لے کے، اللہ دا شکر ہے. انہاں ٹرمپ دا استقبال جمیں کیتا نا، سعودی عرب بھی بیبیاں کے لائیں نے، انہیں سلام علیکم لائیے. تے آج جڑا یو اے ای گیا ہے اوتھے تے کوئی اخیر ہو گئی ہے، دوہاں پاسے لائن اچھے لڑکیاں وال کھول کے کھلوتی ہیں، تے وہ ادھر بھی وال سٹ دیاں نے، ادھر بھی وال سٹ دیاں نے، ادھر بھی وال، ادھر بھی وال. آندے نے دین سارا عرب چوں آئے ہیں. سبحان اللہ، ساڑی تے واری عبادت چاہیے نا. نبی بھی عرب چاہے، دین بھی عرب چاہے. عربی سانو اجے تنگی طرح آؤندی نہیں. جنہاں نو عربی آؤندی ہے انہاں نو قرآن دا ترجمہ کران دی لوڑ تے نہیں نا، نہیں نا. اور سانو تے ترجمے تو پردے دا پتہ لگا تو تے آپ عربی ہے. یہ دا مطلب ہے انہاں بھی قرآن خانی کیتی ہے، قرآن فہمی نہیں. بھائی سبحان اللہ، سارے اٹھانا. وہ یار قرآن فہمی کیتی ہوں دی تیج لڑکیاں کھلار دے. جننے بندے سانو عزاداری دے مخالف ملتے نے، آج میرا جنی آواز نکلی میں اونی آواز گل کرن لگا. ماتم حرام ہے تے رونا حرام ہے تے جلوس حرام ہے تے پٹنا کتھے لکھے ہے تے رونا کتھے لکھے ہے. جننے بندے رون پٹن دے خلاف عرب چو فتوے بھیج دینا، اسی رونے ہوں بطول دیاں تیاں دے پردے نوں، اسی رونے ہاں محمد دیا پترہ دی شہادت نوں. ایک تو انہوں میں دس دیا امید ہی نہ کرنا، او جڑے بندے اپنیاں تیاں دیاں چادرہ لوہا کے فلسطین دے یزید دے سامنے کھلار دے، او محمد دیاں تیاں دے پردے نوں نہیں رو دے. تو اڈا کی خیال ہے رسول اللہ دی اولاد دے پردے نو رونا ہے عام بندے ہونے چاہیے جنہاں نو اپنی عزت دا احساس نہیں، انہاں نو نبی دے گھر دی عزت دا کیڑا احساس ہونا، کیڑا انہاں قرآن پڑھیا تے کیڑا دین انہاں پہچانے ہیں. میں کویت گیا سا تے مینوں ایک بندے کویتی آکھن لگا مولوی کتھوں آندا ہے؟ انہاں کہا پاکستان چوں. انہاں کہا پاکستان تے نبی کوئی نہیں ہے. تساں کتھوں لیندا پاکستان تے نبی کوئی نہیں ہے. مینوں ایک بندہ آندا تینوں مذاق پیا کردا عرب دا شیخ. میں کی؟ وہ آندا جتوں تساں مولوی منگوایا عرب دے اسی ہاں، پاکستان تے ہندوستان تے نبی کوئی نہیں ہے. میں انہوں آکھیا انہوں آکھو نبی اوتھے آندے نے جتھے الو دے پٹھے بہتے، بے ہدایتیں بہتے ہوں، جتھے ہدایت تو بندے خالی ہوں نبی اوتھے ہوندے. ساڈے کولوں کسے نبی کیوں ہونا؟ وہ آندا کی آندا جی؟ وہ آندا وہ تینوں مذاق کردا. انہیں جا کے دسیا وہ پہ آندا تواڈے کول نبی آئے نے، ساڈے کول اس واسطے نہیں آئے کہ نبی اوتھے ہوندے نے جتھے بہتے بے ہدایتیں ہوں، تاں عرب وچ بہتے آئے نے. وہ تھوڑا جا پریشان ہو کے کہنے لگا انہوں پوچھ جی تواڈے کول نبی کوئی نہیں آیا تے تساں ہدایت کتھوں لئیے؟ میں کہا تواڈے تے نبوت دا بھی اثر نہیں ہویا، ساڈا کلندر تے گزارا ہو. خدا دی قسم ساڈا معین الدین چشتی تے گزارا ہو گیا، بابے فرید تے گزارا ہو گیا، شاہ عبداللطیف تے گزارا ہو گیا، بری امام تے گزارا ہو گیا. سانوں تے اولاد رسول نے پہنچ کے کلمہ پڑھایا تے اسی پڑھ کے ہن بھی سمجھنے ہاں. آپ پردہ جڑا لگا ہے نا، خدا دی قسم ہے اے جتی ہے پورے عرب دے منہ. سار اٹھاؤ جنہ یہ کام کیتا بہت شکریہ. جتھے مجلس ہوئے گی پردہ وکھرا ہوئے گا، اندر پردہ دار بیٹھے ہوں گے. لڑکیاں سامنے کھلار دیتی ہیں. میرے عزیز دوستو ہوں میں جملہ کہنے لگا اس تے جڑیاں لڑکیاں کھلار کے دوں آپ سونا وال اج کتنے ویکھ کے شرم پی آتی سی. خدا دی مینوں قسم ہے اج شکریہ ادا ج رل کے کریے. تساں صرف میرے نال نا دلی طور تے شامل ہونا ہے. گل ساری میں ہی کراں گا. اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو دین آکاش دے میلے چوں نہیں لبا، غدیر دے اجتماع چ. سبحان اللہ، سانو دین آکاش دے میلے چوں نہیں لبا، سانو دین غدیر دے اجتماع چوں لبا ہے. اگلی گل ہے کہ ساڈے کول دین عرب دیاں جاہلاں دا نہیں، باب مدینہ دا ہے. یہ بھی آج شکریہ جی، یہ بھی آج شکریہ جی.
اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو ایسے بوئیں تے نہیں بھیجیا جنہوں اپنیاں تیاں دا احساس نہیں اور لوکاں دا کی کرنگے. عزیزان گرامی قدر میں چاہنا کہ آج جو بنیانوں مرسوس تے تھوڑی گفتگو کیتی جائے. تو کی یہ بنیانوں مرسوس؟ بنیانوں مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار. انڈیا دے ایک مولوی صاحب نے وہ ہیں تو پھر انڈیا دے پاہمیں مسلمان نے وہ پاکستان زندہ باد تو نہیں نہ آگ سکتا یارا. انڈیا دے جو ہے مسلمان نے ان سید آسم منیر صاحب ساڑھے جڑے نا جی آرمی چیف انہوں نے انہیں گل کیتی ہے. وہ جواب میں پہ دینا پتہ نہیں انہوں نے دیتا ہے کہ نہیں یا انہوں نے کسی مولوی نے آکھیا کہ نہیں. آپ بھی وہ دے سکتے ہیں ویسے حافظ قرآن نے. میں وہ جواب دینا پہ وہ آکھیا ہے پہ آسم منیر صاحب نے بندہ پوچھے کہ تساں سورہ صف دی چوتھی آیت پڑھی ہے پہلیاں ترے کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ صف دی چوتھی آیت ہے جڑی میں تھوڑے سامنے ہن پڑھی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صف بنا کے اس طرح میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کانہم بنیان مرصوص, جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ نا جی یہ چوتھی آیت ہے جی. وہ آندا پہلیاں تو کیا ترے کیوں نہیں پڑھیاں؟ وہ میں ان پہلیاں ترے پڑھنا چاہتا. اصل پتہ گل کی جی بندے پوری طرح کسی گل دی کھوج کرن تے آرام آ جائے. بندے گل چھڑ دینے وہ گل ودی جاندی ہے ودی جاندی. تسی کسی گل نوں کھلارنا ہوئے نا تھوڑا جی پیر بھی مگر کرو کھلو جائے گی ختم ہو جائے گی. نہ کرو گے تو پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی. تسی ڈکا نہ لاؤ گے تو پانی وددا وددا ہولی ہولی تہاڈا سارا پنڈ گال چھڑے گا کدھر کھلو کھلا. اصل گل یہ پیو نے جڑی گل کیتی ہے پہلیاں ترے آیتاں کیوں نہیں پڑھیاں انہیں شک پا چھڑیا جڑے بندے قرآن پڑھدے ہی نہیں کہ پتہ نہیں پہلیاں ترے آیتاں چ مسلماناں نوں کی خطرہ ہے یا پہلیاں ترے آیتاں چ کی ہے. بھائی جی کوئی سانو خطرہ نہیں, خصوصاً اس قرآن تو انہاں بندیاں نوں کوئی خطرہ نہیں جنہاں دے متعلق نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. علی والے نوں قرآن تو کیڑا خطرہ ہونا ہے؟ میں ترے پہلا پڑھ دینا جڑا انہیں آکھیا بھی نہیں پڑھیاں وہ میں پڑھ دینا. ایڑیاں کیمرہ نا جی یہ تو فکر نہ کرو یہ اپڑ جائے گا اتھے بھی اپڑ. یہ گل ہندوستان اپڑی لو تسی کوئی روڑا نہیں. میں جو جواب پہ دینا میں نا مولوی صاحب ٹھیک آ کے تساں میں پڑھ دینا. اللہ فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح ہے زمین میں بھی اور آسمانوں میں. اللہ ہی کے لیے حمد ہے, اللہ کے لیے ثنا ہے, اللہ کی ہی تسبیح ہے, اللہ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. اللہ وہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. لو جی سانو جو کی خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں. دوجی آیت جتوں انہوں نے آکھیا میں وہ پڑھنا یا ایھا الذین آمنو. اللہ جڑا نا صفتاں والا اون پکار رہا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. اللہ نے کو 1500 سال پہلا نبی تے آیت نازل کی تھی یا ایھا الذین آمنو تے حد دے وے اے تے مکے والے بھی اوندے نے تے ککے والے بھی. یار ایمان والے مکے چ بھی شکریہ یار ایمان والے مکے بھی ہے سن تے ککے بھی ہیں. یہ مطلب ہے مکے تو لے کے ککے تک جن ایمان والے نے اس آیت دے وچ جدوں اللہ ایمان والے نال گل کرن لگا تے تہاڈے نال بھی گل تے جے میں آکھن میں مومن ہاں تے میرے نال بھی گل. تے اس دور جڑے مومن سن ذرا اسی ہولے ہولے مومن ہاں, اس دور ذرا بھارے بھارے یعنی بڑے بڑے مومن سن, سپیریئر کوالٹی دے مومن سن یعنی صحابہ کرام. یارا نبی پاک دے دور جدوں آیت اتردی سی اگے ایمان والے کون ہوندے سن؟ صحابہ. بس اینی گل ہے جنی جلدی یہ مجمع بولیا نا مینوں ادھا گھنٹہ اس گل تے لگ گیا. صحابہ بھی شیعہ دے منہ چوں کھوانا انج ہی ہے جویں بھابیاں دے منہ چوں علی کھوان. کی کریے بہت شکریہ تساں جلدی کر لی. یقین کرو ایندا مینوں لطف آیا باما جی کہ بندے جلدی بولے نے اتنے جلدی بولے نے میرے مولا دے فضل نال. یہ اصل گل ہے بھی فرق جو تھوڑا ہویا ککا تے کاف لا کے میم لائیے تو مک نہیں گل. اور ایک حرف دا سارا فرق ہے, لمحہ تے فرق ہی کوئی نہیں. اس واسطے جلدی بندے بولے. جدو اللہ آکھیا یا ایھا الذین آمنو آیت اتری ہے ادو اسی مومن کوئی نہیں سن, ادو او مومن سن. یہ مطلب پہلا گل انہاں نال ہوئی تے بعد ساڈے نال ہوئی ہے. یہ پہلا نو مولویاں دی زبان وچ تنزیلاً آندے نے تے جڑے ہون والے نے انہاں تاویلاً آندے.
بھائی جتھے میں سادہ گلاں کرنی نے وہ بھی علماء دیاں گلاں بھی آ ہی جان تنزیلاً انہوں آندے نے جدو آیت اترے تے ادو عمل ہوئے تعویلاً انہوں آندے نے بندے ادو جمے بھی نہ ہون تے آیت مگروں سنی ہوئے عمل انہاں بھی کرنا ہے جدو اللہ فرمایا مومنو نماز پڑھو اس دور دیا مومنہ پڑھی سی تنزیلاً اساں پڑھنی ہے تعویلاً جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو روزہ تم پر لکھا گیا ہے انہاں روزے رکھے سن تنزیلاً جدو آیت اتری ہے اساں رکھنے نے تعویلاً یہ مطلب ہے جنہیں ادو نماز پڑھی وہ تنزیلاً تے جڑا ہن پہ پڑھدا ہے وہ طویلاً تے جیسے چکھی نہیں وہ کھڑکی شاید جڑا نہ تنزیلاً جی نہ طویلاً ہن نہ جی اے جڑی قرآن دی آیت ہے یہ وچ وہ صحابہ بھی وچ ہی آوندے نے تے اسی بھی جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے درود پڑھو پہلا اساں پڑھیا سی کہ صحابہ تے پھر اساں پڑھیا انہاں بھی پڑھیا تے اساں بھی پھر رکھو انہاں بھی پڑھیا اساں بھی پڑھیا اساں بھی پڑھیا انہاں بھی پڑھیا نہ ساڈے اوتے وے نہ انہاں دے اوتے سبحان اللہ بہت شکریہ اساں بھی پڑھیا مہربانی کرنا اساں بھی پڑھیا تے انہاں بھی پڑھیا انہاں بھی آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اساں بھی آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہاں بھی آکھیا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اساں بھی آکھیا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ادا مطلب اس دور دے بھی بندے جان دے سن یا ابراہیم دی نسل تے یا محمد دی آل تے آج بھی سارا جان دے یا خلیل دی آل تے یا حبیب دی آل تے یہ مطلب ہے جدو حکم آتا ہے سب تو پہلا صحابہ عمل کر دینے پھر اسی بھی مسکین کرنا سانو بلکہ کرنا پہندا ہے کئی بندے نماز پڑھ دینے کئی انہوں پڑھنی پہ جائے چلو وہ جڑا بندے بقاعدہ نماز پڑھ دینے تو پڑھ دے ہی پڑھ کئی انہوں کسے ویلے پڑھنی پہ جاندی ہے مثلا مسجد جی ختم ہوئے 10ویں دا تے بندے لیٹ ہو جان کئی بار میں دیکھا بندے لیٹ ہو جاندے ختم ہونا ہوندا پہلا تے پھر اذان ہونی ہوندی تے اذان تو بعد نماز ہونی وہ بندے سمجھنے ختم تے چھتی چھتی چلنے ہاں تے اذان تو پہلا انشاءاللہ سب واپس آ یارہ ختم تو پہلا ہونا ہے نا 11:30 بجے ختم ہونا ہے 12 بجے 1 بجے اذان ہونی 1:30 بجے انشاءاللہ ختم تو واپس آ جانا اوتھے پھر پڑھتے رہن گے اوتھے اذان تے اوتھے بندے ہو جانا کوئلہ ہو گیا بندے دیر نال پڑھے وہ مولوی صاحب کہنے لگے یار بندے ہی تواڈے نہیں آئے ہن پہلا نماز نہ پڑھ لی انہیں آزان دے کے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی 5-7 پرونے بیٹھے سن انہیں جو 2 گئے وضو کر وہ ٹوٹیاں تو میں جو آیا تو وضو پہ کر دیں وہ نال دا پیار کا مار ان وضو کر دے آندا سی تو پھسایا کسے ویلے نہ نکلے ہوندے کسے ویلے نہ نکلے ہوندے تے آ سیاپا تے نہیں سی نہ پینا جڑا ہن پے گی سبحان جڑے بندے نماز نو سیاپا سمجھ دے بنیانوں نو محسوس ہونے دی سمجھ سبحان مہربانی قبلہ جڑی حق ہے جڑا واجب ہے انہوں ادا ہی کرنا چاہیے میرے دوستو انہوں نا بڑی رغبت نال ادا کرنا چاہیے بڑی توجہ نال ادا کرنا چاہیے بڑے دھیان نال جی میں ٹلی وجدی ہے نا تے سویرے بستے لے کے بچے نسدے نے نسدے ہو انہیں جڑے لائق ہوں نسدے ہو انہیں جنہوں فکر ہوندی ہے کہ کدھرے ناراض نہ ہو جان جے لیٹ ہو گیا خدا دی قسم بچہ لیٹ ہویا ہوئے تو ماسٹر معاف نہیں کرتا اللہ او کریم ہے وہ اندھا لیٹ ہو گیا تو قضا ہی پڑھ چھڑ کے سبحان اللہ مولا وہ تو بڑا کریم ہے جی بہرحال بہت شکریہ یا ایھا الذین آمنوا لو جی انڈیا دے مولوی صاحب میں پڑھن لگا جی اے ایمان والو ہن اس دور چ اللہ پہلے تے انہاں نال گل پہ کر پھر ساڈے نال بھی ہے یہ ساڈے نال بھی ہے تو فکر نہیں کرنی اللہ فرماندا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں سبحان اللہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو آگ چھڑ دے ہو تو کر دے نہیں اللہ فرماندا ہے کابورا مقتن اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے اللہ ناپسند کرتا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون تم کہو اور کرو نہ کہو
کہو اور کرو نا، یعنی قول کچھ ہے فعل کچھ ہے، تم منہ سے کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ ہن آیت دا شان نزول پڑھن لگا، گھبرانا نہیں، سدھی ساڈے تے نہیں اتری، ہاں سدھی انہاں تے اتری میرے مولا دے فضل، اساں تے بعد وچ فضل ہے نا، اللہ دے فضل نال اساں پھسے تے بعد چ پھساں گے، سانوں تے عربی بھی پوری نہیں آؤندی، سانوں تے بھی تھوڑی بہت رعایت ہوے گی۔ آ جڑے بندے ساڈیاں تانوں پتہ ہے روزہ 10 منٹ پہلا کھلا چھڑیا تے کئیاں 10 منٹ بعد کھلا چھڑیا، وہ عربی چ ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے اتم الصیام الی اللیل، وہ دے ترجمے چ کو جاندے نے ضرور پہلا کھلنا، دو جاندے نے ضرور بعد وچ کھلنا، تے جڑا ان پڑھ بندہ ہے وہ آندا جی وچ گل کی ہے، اوندا تینوں کیڑی عربی آندی تے انشاءاللہ جنوں آندی ہے پہلا پھسے گا میرا مولا دے فضل نال۔ یارا قرآن چ لکھیا وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سراں تے مسح کر لو تے پیراں تے مسح کر لو، کچھ بندے پیراں تے مسح کر لیا، کچھ بندے نوں آکھیا گیا نا بھی دھو لو، جڑا وامسحوا ارجلکم نے کہ ارجلکم ہے کہ ارجلکم ہے، وہ ان پڑھ بندہ منہ لویندا ہے جی، وہ آندا تینوں نہ صرف آوندی نہ نحو آوندا، اور ترکیب نحوی کے تحت دھونے پڑتے ہیں، اور دوجا آندا ترکیب صرفی اور نحوی کے تحت مسح کرنا پڑتا ہے، وہ بندے کچھ دھون لگ پے نے کوئی مسا کرن لگے نے، انشاءاللہ ترکیباں والے پہلا پھسن گے۔ تہاڈی کیا بات، اے تانوں اللہ قائم و دائم رکھے، انا بندہ کسی دی پیڑی چ وڑ جائے، وہ بندہ آندا تینوں کی ہے، آندا مینوں دسدا نہیں، آندا کوئی گل پورا ترس آ جاندا ہے، جنوں نہیں پتا وہ تے ترس آندا ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ جنہوں نہیں پتا وہ تے ترس آ سکتا ہے تے جنہوں سارا پتا ہے، لوگ آندے نے تینوں پتا سی تو جان کے کیتا، یہ دا مطلب ہے سانو جی عربی نہیں ہوندی تے مگروں آئے تینوں لڑے ہاں، ساڈے نال تو تھوڑی بہت رعایت ہو جانی۔ اللہ فرماندا وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہن آیت دا شان نزول پڑھا جی، آیت دا شان نزول سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن چ لکھیا ہے، وہ فرماندے نے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگ نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کا محبوب عمل کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، وہ اللہ کا محبوب عمل کیا ہے، اللہ نو پسندیدہ عمل کیڑا ہے، نبی نے آکیا پوچھ کے دسنا، یہ دے وچ بھی سواد ہے تاکہ کوئی جاہلے نہ آکے پہ کوڑوں بنا بنا گلاں کر دیں۔ پیغمبر نے آکھیا کی پوچھ دیو، انہوں نے آکھیا اللہ نو کو پسند کیڑی شے او ذرا پوچھ کے دسو، پیغمبر نے آکھیا پوچھ کے دسنا، جدو توجہ بندے کر گئے تے پیغمبر نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے جہاد مینوں بڑا پسند، کافراں نال تے مشرکاں نال جہاد مینوں بڑا پسند ہے۔ وہ فرماندے نے پوچھا بھی خود تھا، جب بتایا گیا نا کہ جہاد اللہ کو بہت پسند ہے تو پھر پورا کرنا مشکل ہو گیا، پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ جڑا بندہ مینوں سویر دا لگا ہوئے دسو کی کھانا جے، دسو کی کھانا جے، کی پسند کر دیو، میں آکھاں چاول پکا لو، انہیں چاول دے ساڈے گھر ہے، میں آکھنا سویر دا چاہ چاہ کر دے مگر چڑھیا سا سویر، اللہ دیو بندیو اپنی حسید ویکھ، انہاں کہ اللہ دا محبوب مشورہ دسو، اللہ دا محبوب، نبی فرمایا جہاد ہے، وہ پھر جہاد تے ٹر گیا بندے، آیت اتری کی وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ قرآن ہاتھ چ تاں لینا بار بار شاید کسی دے دل چ گل اتر جائے، دیکھو رے سچی گل ہی پہ کر، کی پتہ یہ وجہ تو کئی بندے سوچ سکتا نا بندہ بے سچی گل ہی کرتا ہوئے گا۔ فرماندے نے حضرت قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہماری فوج میں تھے، نبی کی فوج میں، جو جنگ کے میدان میں کوئی کارنامہ سار انجام نہیں، سبحان اللہ، کوئی کارنامہ سار انجام نہیں دیتے تھے۔ ہن پنجابی ہے تے پنجابی ترجمے نال سواد ہونا ہے، ویسے میں نہیں سمجھدا کہ اتنے اردو دی سمجھ نہ ہوندی ہوے، سب میرے تو پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے۔ وہ فرماتے نے میدان جنگ میں تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتے تھے لیکن واپس آ کر ڈھینگے مارتے تھے۔ ترجمہ کرنا پڑے، ڈھینگے، واپس آ کر ڈھینگے مارتے تھے۔ جس سوسائٹی اچھے اردو دا ترجمہ کرنا پہ اتنے عربی نو کہنا سمجھے گا، لو جی میں تمہیں دسنا یہ ڈھینگا مارنا نا
ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ 50 ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਜ਼ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਲਾਈ ਖੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਫੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ اور سویر تو لے کے شام تک مودی بھی پھڑا ماری جاتا ہے انہوں دا وزیر خارجہ بھی پھڑا مارتا ہے انہوں دا آرمی چیز پھڑا ہی ماری ہوندے نے کیتا کاکھ نہیں پھڑا ماری ہوندے نے ایتھو رفیل گیا وہ رفیل انہوں دے کول سی جڑا ساڈیاں بچیاں تباہ کیتا نہیں نا انہوں نے غصہ وکھرا ہے تے فرانس والا نو وکھرا ہے انہوں نے ساڈا جہاز دا تساں بدنام کر چھڑیا کوئی گل کیتی جے بدنام ہو گیا نا انہوں دا ریٹ گھٹ گیا وہ بیچتے سن رفیل اس جہاز نوں ہوندا ہی کاکھ نہیں انہوں تباہ کر کے اتنے سٹ آئے نے وہ ریٹ گھٹ گیا تے یقین کرو میں ایک نا کارٹون ویکھیا ایک بندہ انہوں نے بنایا ہے وہ انڈیا ایک دروازہ بنایا نے لکھا نے ادھے اندر انڈیا ہے تو بوے کے کھلو کے جوتی مگر ہاتھ سے پھڑی ہے تو پہندا ایک باری باہر نے فرانس دا بندہ پہندا پہ ایک باری باہر نکلو تو سانو بدنام کرتا ہے وہ آندے کی نے وہ آندے نے ساڈے تیارے چ کوئی عیب نہیں اے چلان والے بدبخت نے اے جاہل پائلٹ نے صاحب ہی نہیں لگا کرنا کی ہے مینوں ایک بندہ آندا جی فرانس والے پچھتاندے نے پہ کہ اساں انہاں بیوقوفاں دے ہتھ رافیل ویچیا کیوں میں کیا جدوں فرانس بیوقوف دے ہتھ رافیل نہیں دینا چاہتا اللہ جاہل نو ذوالفقار کیسے دے سبحان چلان والا بھی تو ہاتھ ہونا چاہیے نا اور تلوار پاویں ذوالفقار ہوئے ہاتھ بھی تو حیدر قرار دا ہونا چاہیے شکریہ خیر ہوئے یہ مطلب ہے پہ جی میں رفیل آپ نہیں کچھ کرتا انہوں چلان والا ہی چلانا ہے ذوالفقار بھی آپ نہیں چلتی اور انہوں کسے چلان والا چلانا ہے کئی بندے اندر نے ذوالفقار دے وچ ہی کرامت سی آپ ہی پہ چل اصل چو مولا علی تو نا تھوڑی جی گریزہ نے کہ مولا علی کاکھ نہیں کیتا تلوار جو عرش تو آئی سی وہ آپ ہی پہ چل دی اللہ دے بندے آپ نہیں سی چل دی ہاتھ حیدر کر رہا میں تو انہوں پرانی ایک مثال دیتی سی آج پھر دل پہ کردا ایک مولوی صاحب کو بیٹھا تھا انہیں بیٹھک جو میں کہ یارہ تسی ایک گل یار سی تو میں کہ یار تو ایک گل دے دسو ہستے ہستے گلاں پہ ہوندیاں سن مناظرہ نہیں سی میں کہ یار ایک گل دے دسو تلوار حضرت علی چلائیے تے حضرت جبریل نے اعلان کیتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی جیسا جوان کوئی نہیں تو ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں وہ کہنے لگا جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن تلوار حضرت جبریل لے کے آئے سن پہلا تے جبریل دا انہوں ہاتھ لگا سی جبریل دا ہاتھ لگا سی برکت والی سی وہ جدے ہاتھ بھی آؤندی نا وہ قدرتی حضرت علی دے ہاتھ قدرتی میں کہ یارا کچھ نہ کچھ حضرت علی دا کام ہے نا اگر چلائی نے انہاں آج جویں میں چلائی نا دیکھو نا جی ایک شاید قدرتاں آئی ہے عرش تو آئی ہے وہ دے وچ کمال سی اگ گئی وہ قدرتاں حضرت علی دے مقدراں سی بس ہی نہیں گل میں دوجیاں دے مقدرہ رہے سر صاحب مانا تسی جگتا کر دو میں نہیں میں جگتا کر نہ منے بیٹھا بیٹھا مجار سی میرا نام ہی دا شبیر سی یار تے میں تا یار نام بڑا چنگا ہے تو میں تو میرا دوست وہ دا منڈا آ گیا پستول پھڑے آتے جو پچکاری والا جدے پانی نکل وہ کدی کسے دے منہ تے کدی کسے دے منہ تے میں مولوی جی منڈا تہاڈا کی کردا ہو سکے بچہ جو تے میں کہ پچکاریاں ماردا ہے تے گھر پستول اصلی کوئی نہیں ہو سکا ہے بتی بوردا پستول میرے کو بڑے چیر دا میں ہو دیو ہو سکا چنگا بھی سیاںا بندہ نکلیا بھائی وہ بال کھیڈدا پھردا تے جویں بندے نے پچکاریاں پہ ماردا اینوں میں پستول دے دیاں اے بیوقوف کسا بندہ مار چھڑے تو میرے تے پہ جائے میں تو بیوقوف دے ہاتھ پستول نہیں دیندا اللہ بیوقوف دے ہاتھ ذوالفقار مہربانی یہ مطلب ہے ذمہ دار تے ہوے جڑا دیندا ذمہ دار ہوے جڑا دیندا ہے جدوں بندہ آج ہاتھ چڑھ کے موٹر سائیکل چلاندا ہے نا
جدو دو ترا بازیاں مار کے ڈگدا نا وہ جدو بچ جائے تو پھر بندے آندے نے اینو موٹر سائیکل دتی ہی کنے وہ جنہیں چابی دتی ہوندی ہے نا وہ بھی آندا ہے میں ودیا لے گیا میں کدو اینو حقیا یہ دا مطلب ہے ذمہ داری کسے تے پیچھے پیندی ہے نا یہ دا مطلب ہے علی جننے بندے مارے نے سارے اللہ کہا میں مارے کمال ہتھیار جو اللہ دیتا ہے ہزار بھیجیا اللہ ہے بھیجن والا اللہ ہے لیاؤن والا جبریل ہے ہاتھ دین والا مصطفیٰ ہے یہ دا مطلب ہے اللہ دے دشمن نہ لڑے تے علی محمد دے دشمن نہ لڑے تے علی جبریل دے دشمن نہ لڑے تے علی ہون پڑھنا بنیان مرسوس یہ دا مطلب ہے کچھ بندے جاندے سن تے واپس آ کے پھڑا مار دیں پھاڑ نو او اچھا ایک گل دساں کئی باری پھڑی نہیں جان پھڑی نہیں جاندی پھاڑ نو او پھڑدا جنوں پتا پھاڑ نو او پھڑدا جنوں پتا ہوئے ایس پنڈ چ کنیاں گلیاں سیدھیاں جاندیاں نے کنیاں اگوں بند نے کہ ساریاں کھلیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں میں کدی ایتھے گیا نہیں میں اس پنڈ دے متعلق بہ کے لت رکھ کے پھڑا ماراں ادھر نو جائیے تے ہنج ہوندا ادھر جائیے مسیحت آ جاندی ہے ادھروں جائیے اودوں تے ڈیرا پھڑا ماردا ہوواں جنوں پتا ہوئے بھی انہوں کوئی پتہ نہیں وہ مینوں پوچھے گا اے دس مسیحت دے ارلے پاسے کدھر کر پھڑیا مینوں کنے میں جنوں پتہ جنوں پتہ ہے ایڈا انڈیا پہ پھڑا ماردا نا پھڑدا ہوئے جنوں پتہ ہو پتے نو علم آندے یہ دا مطلب ہے جاہل تو پھڑ نہیں پھڑی جاندی عالم تو پھڑی جاندی انہاں پھڑ کی ماریے انہاں آکھیا سا لاہور دے بندرگاہ تے قبضہ کر بھائی کیا بات ہے پھڑکتی ہے پھڑکتی آج جنہیں بندے آکھیا بھی اتھے بندرگاہ کتوں آئی پھر لاہور کو تو سمندر ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے پھڑی تو سب پھاڑے سواستے میں پھر تو انہوں لاہور دا علم ہے جنہوں دین دا علم نہیں نا انہوں پاہمیں کہنی پھاڑ سنا چاہتا صدقے جانا بہت شکریہ کہ بلا میں مثالہ نال گل کرنا لیکن گل پیٹ لڑ کر کے پہنچا دیتی ہے تو ساتھ تو لاہور ویکھے ہے تو سی لاہور نو جان دو تو انہوں پتا بندرگاہ کراچی ہے اور یار ساڑھی بندرگاہ کراچی ہے بندرگاہ باندران دی وجہ تو ہوں دی اب پانی دی وجہ عیدگاہ کی نوان جیتا عید پڑے جائے اچھا عیدگاہ جیتا عید پڑے جائے تو بندرگاہ جیتا بندر ہو بندر اصل یہ لفظ ہے یہ دا معنی ہے کنارہ پانی والا کنار بندرگاہ وہ کراچی بندرگاہ ہے لاہور آئی کوئی تے اوتھے انڈیا تے سارے جاہل ٹول کڈ کے نا وہ آندے نے بندرگاہ تے قبضہ ہو گیا بندرگاہ تے قبضہ ہن انہاں نو پھاڑ نہیں پہ پھڑی جاندی پھڑنی اونے میں جنوں لاہور دا علم ہن میں تانوں مثال دینا نبی پاک نو جڑی معراج ہوئی ہے نا حضور دا جسم گیا جسمانی طور تے گیا آپ گئے نے روح نہیں گئی کیونکہ جتی سنے گئے نے روح جتی نہیں پاندی صدقہ جاواں روح جتی نہیں پاندی جدو جتی پہندا ہے وہ جسم پہندا ہے یہ دا مطلب ہے حضور جسمانی طور تے گئے روایتاں دو نے ایک بی بی آندی ہے بی بی کہ نبی پاک دا جسم نہیں گیا روح گئی ایک بندہ آندا ہے ایک مرد ہے تے ایک عورت ہے ہن وہ پھاڑے جڑی کسے انہاں دے نام پا چھڑی ہے کہ او فرماندے نے تے او فرماندے نے ہن جڑا عالم نہیں انہیں تے آکھنا نہیں نبی پاک اتنے نہیں گئے روایت ہے روایت ہے ہن جی میں تانوں قبلہ لاہور دا پتہ سی تو ہاں سب تو پہلا بولے ہو کہ اتنے بندرگاہ ہی کوئی نہیں ہن جیڑا بندہ جاندا تے علم رکھدا ہے اونوں دسے گا او کسے پھڑ ماری آ جس بندے تو روایت ہے معراج دے ویلے اس کلمہ ہی کوئی نہیں سی پڑھیا تے جس بی بی تو روایت ہے او دی محمد نال جے شادی نہیں سی ہوئی سبحان بہت مہربانی بھائی پنچایت دے بندے بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے پھڑ بھی وہ پھڑدا جنوں علم ہو جنوں علم ہوئے یہ پھڑا آ کے بڑیاں مارتے سن بلکہ ایتھے نہ لکھیا ہے کہ جس نے اس بات کو سمجھنا ہو وہ سورہ محمد پڑھے تو چلو سورہ محمد پڑھ لینا وہ کڑی دور لکھیا نے سورہ محمد دی 20 نمبر آیت پڑھو یہ سورہ صف دی 4 نمبر آیت ہے اندر سورہ محمد دی 20 نمبر آیت پڑھو وہ دی تشریح پڑھ دینا آیت ہی پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ کچھ لوگ پیغمبر سے کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے جب کوئی سورت اترے گی اللہ تے دسے نا اللہ حکم کرے گا تو لڑیں گے سورت کوئی اتر دیں گے ایسی کیوں لڑیے اللہ فرماتا ہے فائزہ
انزلت سورۃ محکمۃ، جب ہم نے محکم سورت اتار دی، پھر وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر بھی کر دیا۔ پہلا آندے سن کو سورت اترے گی نا تو لڑاں گے، اللہ فرمایا میں سورت اتار دیتی پھر لڑو تو پھر فرماندے اللہ فرماندہ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ بندے پکڑے گئے جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی۔ سبحان اللہ، دلوں کے اندر بیماری تھی، وہ بندے پکڑے گئے۔ سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 20، اللہ فرماندہ ہے يَنْظُرُونَ عَلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جب ان کو دیکھا جائے تو ایسا تھا جیسے موت کی بے ہوشی آ گئی، حالانکہ وہ موت ہے نہیں تھی، موت کی بے ہوشی کی طرح اس کی حالت ہو گئی۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، اور میرے حبیب یہ ایسے ہی ہیں۔ یہ تشریح تھوڑی سی پڑھ دینا، وہی فرماندہ لکھی، وہ فرماندے نے کہ مسلمان صورت مانگتے تھے، یعنی کافروں کو اعزاز سے عاجز آ کر آرزو کرتے تھے کہ اللہ ہمیں حکم جہاد دے تو ہم لڑیں، حکم جہاد دے تو ہم لڑیں۔ جب ان پر حکم دے دیا گیا تو وہ لوگوں پر اتنا بھاری پڑا کہ مردے کی طرح آنکھیں بے رونق ہو گئی۔ یہ تشریح بھی میں ہی کرنی، تو انہوں پتا جیڑا بندہ شک پہ جب مر گیا کہ جیوندا ہے، آؤندے ساتھ ڈاکٹر نوں کوئی ڈاکٹر نوں صاحب لگ جاندہ، بولو یار لگ جاندہ ہے بھی اے اکھ انج کر کے ویندا ہو سکے کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا میرا حبیب انہاں نوں ویکھ، ہو سکا چنگے پلے، سبحان اللہ، چنگے پلے نوں کہہ رہی ہوں مرے ہوں جی مرے۔ یہ مطلب ہے ایسے بندے ہیں سن، ایسے بندیاں دے متعلق اللہ فرماندہ ہے کہ یہ کرتے کچھ نہیں ہیں، ان پر موت طاری ہو جاتی ہے جہاد کو دیکھ کر، تے واپس آ کے میں اے کر دیتا ہے، میں اے کر دیتا ہے، میں اے کر دیتا ہے۔ آخر بیوی کول تے گلاں کرن تے پابندی نہیں نہ ہوندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیڑی میں یہ خیر بسم اللہ جزاک اللہ۔ سبحان سبحان اچھا 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 کوئی نہ جی سوچے وہ کوئی میرا خیال کسی اپسٹ بندے دی گل پیدا، میرا خیال ہے آپ تک ہو جاندہ کسی ویلے باتاں گھٹا ہو جاندہ، مطلب ہے جدو بندہ مطلب ہے افراتفری دے عالم چی ایسا ہو سکتا یار افراتفری دے اصل پتہ گل کی ساہاں نہ جنگ ویکھی ہے نہ کیتی، اسی بہ کے ہسنے پہ۔ میں تینوں صحیح گل دساں، اے شکر کرو بچ گئے۔ کئی بندے آندے نے کدی میں مدینے پیدا ہوندا میں ہزاریں تو اگے ہوں تو جدو بندے نسے نے تین میں جاندا نہیں تو جو ہے نا جناب، یہ مطلب ہے کہ اسی بچ گئے ہاں۔ ویسے گل انہاں دی ہو رہی ہے، اللہ سمجھاتے سانوں بھی رہا نا میرے دوستو۔ یہ مطلب ہے کہ بندے ایسے ہے سن، اللہ فرماندا میں انہاں بندیاں نوں اچھا نہیں سمجھدا جڑے کردے کوئی نہیں تے پھڑا مار دین۔ ہن اللہ رو پوچھنے ہیں کہ اللہ پاک اے ترے تا مک گئیں، ہن چوتھی ہے۔ میں کہ اللہ وہ کون نے جڑے تیرے محبوب نے؟ اللہ فرماندا وہ وہی ہیں جو کأنہم بنیان مرصوص، جو میدان میں جاتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی جی انہاں دی نشانی دسی ہے۔ قرآن وچ بندیاں دے نا نہیں، آیت ولایت وچ بھی ولیاں دے نا نہیں، صفتاں نے۔ آیت تطہیر وچ بھی طاہراں دے نا نہیں، یارہ صفتاں نے، ورنہ نا تو نا بندے رکھ لیندے نے۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آرمی چیف نے نام رکھا بنیان مرصوص۔ اللہ فرماندا ہے اللہ تو محبت ان سے کرتا ہے جو میدان جنگ میں جا کر بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ چھیتی چھیتی سمجھ لیا جے باں تھک گئی تو میں تھلے کر لینی، کیونکہ میں اتنے رکھاں گا تو تاں ہی بنیان مرصوص جی انج ہو جائے وہ تو بنیان مرصوص نہیں نا۔ ہن میں کی کراں؟ اور سامنے کندھ ہے تے آ بھی ترے بیچارے کندھ ہے، آ بھی کندھ آ کپڑے دی کندھ ہے، او اٹاں دی کندھ، اینوں بندہ ٹکر مارے تے اے پر ہوندی ہے تے اونوں مارے آپ پر ہاں خیر ہوئے۔ سمجھاواں بنیان مرصوص کنوں آندے؟ قرآن دی قسم اس دیوار نال سخت دیوار نو بنیان مرصوص آندے۔ وہ دوواں پاسے پتھر دی دیوار بنا کے تے وچ لوہا پگلا کے پایا ہوئے نا وہ پھر بندی۔
دوواں پاسے دو پتھر دیاں دیواراں ہون تے وچ لویا شکریہ بابا جی پگھلا کے پایا ہوئے ایڈی سخت دیوار ہوئے نا میں پنجابی ترجمہ کر چھڑنا جان چھٹے اللہ فرماندا میں محبت انہاں نوں کر دین جڑے میدان وچ جا کے یا پتھر بن جاندے نے یا لوہا بن ہن میں جی سمجھان لگا دھیان رکھنا جے بنیان مرصوص اج ہر مولوی پہ پڑھدا ہے اج میں بھی پہ پڑھنا ذرا اج سواد ہے وکھرا اج اجازت ہے آج دسیا جائے بنیان مرصوص کون ہے اللہ محبت کرتا ہے ان سے اللہ کے محبوب ہیں وہ بندے جو میدان جنگ میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو ایدہ مطلب ایج میدان کھلوندے نے اینانو واج کے بندے نس دے نے نہیں نس دے صدقے جاواں مولا تو انو جزا دے وے ایدہ مطلب بنیان مرصوص فراروں میں سے نہیں کراروں میں سے ہے اینج بدر ایک احد دو خندق تین حنین چار بدر خندق احد خیبر حنین قرآن تے ہاتھ رکھ کے قیامت تک کوئی بندہ ایک موقع دس ہے جدو علی دا قدم ملی میٹر پیچھا ہویا ہو سنٹی میٹر نہیں ایک ملی میٹر کسے جنگ جو پیچھے ہویا ہوئے بنیان مرصوص کل بھی علی تھا آج بھی علی نہیں دلیل نہ بھئی گل دلیل نہ مہربان گل دلیل نہ اللہ نے صرف دسی کی ان اللہ یحب الذین اللہ محبت کرتا ہے ان سے اللہ ساڑھنے والے بھی محبت کرتا ہے جدو اسی چنگے کام کرنے بولو بولو جلدی بولو تے جدو پیڑے کرنے وہ تو نہیں کرتے یہ جدی گل ہو رہی ہے نا یہ ادھنا اللہ محبت کرتا ہے بس محبت ہی کرتا محب باندھے نے محبت کرنا لیں محبوب باندھے جنہ کیتی جائے یہ دا مطلب ہے بنیان مرصوص دی صفت قرآن چیوے کہ وہ محبوب خدا بولو بولو جی بولو محبوب خدا اللہ او دے نال محبت کردا ہے کردے سارے اللہ نال محبت ہے نہیں اللہ او دے نال کردا ہے جڑا او دے رستے وچ دشمن رسول دے سامنے دشمن خدا دے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا یہ کون ہے یہ دی صفت جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ میں مائدہ جو پڑھ دینا اے میرے سامنے اللہ فرماندہ یحبہم و یحبونہو وہ بندے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے لے بھئی بنیان مرصوص لب گنی ایسا بندہ جڑا اللہ نال محبت کرتا ہوئے تے اللہ پھر رکھو جی وہ اللہ نال محبت کرتا ہوئے تے اللہ او دے نال محبت کرتا ہوئے میں پڑھن لگا اس تو علاوہ تینو کائنات دی کسے کتاب جو کو بندہ لبے تے تو مینوں ضرور پہلا فون کرنا ہے خیبر چ 39 دن پیغمبر نے اعلان شام نو کیتا سی کل میں علام اسے دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے سبحان اللہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے لمبی گل نہیں اکو گل ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دسے جدو اعلان ہویا سی تصویر علام کنو دیتا جنا کوئی گل نہیں کنو مولا علی نو یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ علی وہ انسان ہے جڑا محب توحید بھی ہے محبوب توحید بھی محب رسول بھی ہے اور محبوب رسول بھی ہے حضرت علی علیہ السلام نو خیبر سے علم ملیا جے اے محبت علی مور لا کے پیغمبر نے بھیجیا ہے پھر ظاہر بنیان مرصوص لڑائی ہونی سی تے نا بنیان مرصوص بننا سی نا لڑائی ہونی سی تے بنیان مرصوص بننا وہ مرحب نو نہ کلیا انہاں مرحب نو کیوں مرحب جڑا سی نو پیچھے رکھ دے سن ہر وار جی میں کوڈی دے 12 14 15 پلے رون بائی تے جڑا خاص ہوئے انہوں پیچھے رکھ دینے کہ وہ جی گل ہوئی تے انہوں کرنا اور پہلا عام لوگ پہلا عام لوگ پہلا عام لوگ 39 دن عام لوگ ادھروں بھی ایسا ہی بندے جاندے رہے ادھروں بھی بڑے بندے ہوندے رہے حضرت علی نے جاندے سارا اپنا ایک تعارف کرایا بغیر بولن تو وہ علم سی نا جڑا حضرت علی کو وہ کدھر رکھنا سی تے جنگ کرنی سی
صدقے تواڈے سنن تو شکریہ قبلہ کمال ہے یار کدھرے علم کول سی ایک ہاتھ چ ٹال پھڑنی سی ایک ہاتھ چ تلوار علم تے کدھر رکھنا سی وہ حضرت علی نے رکھیا نہیں وہ ٹھوکیا نے جنہوں پنجابی جانا ٹھوکیا تواڈا کی خیال ہے حضرت علی کو پولا تھان لب دے رہا حضرت علی نے نال کوئی بیلچا کھڑیا جنہوں چوہا آندے نے وہ کھڑیا کوئی بورنگ دا سامان کھڑیا کچھ بھی نہ پتھریلی زمین سی میں انہاں اکھاں نال ویکھا ہے پتھریلی زمین پتھر ہی پتھر سا حضرت علی نے جاندے ہیں سار منہ کچھ نہیں بولے پتھر دے اتنے رکھیا نا جی تے کسے بندے نو آکے نے پھڑ کے رکھ صدقے وٹے نال جوڑے نے تو سب ویکھیا نہیں اج تو پھڑ کے تے وچ نگاتا وہ پتھر صدقے جاواں ادھروں ویکھو گے تے سواد آئے گا جنگ ایڈے سست ہو کے نہیں سنی دی بنیان مرصوص موضوع ہوئے تے بندہ نو ہنگڑاہٹ آوندے ہون میرے عزیز دوستو حضرت علی نے انہاں مرحب اتے میں دیکھایا تھلے بہت نیویں جی بہت پہاڑ دے اتے انہاں دے قلعے بنے سن اللہ تو انہوں بخاوے ہن جاؤ گے تو انہوں نے ٹکٹ لا دیتی ہے پہلے جان نہیں سن دیندے ہن خیر ہو گئی ہے 90 ریال لیندے نے آپ لے جاندے نے کافی بھی پیاندے نے کھجور بھی کھواندے نے تے خیبر بھی بکھاندے نے جڑے ایتھے جگتاں کردے نے جا کے ویکھنا کڈا اوکھا کم سی اتوں باریاں موجود نے وہ یارا اجے کھڑکیاں موجود نے جڑیاں تو سنیا نا ذاکراں کولوں وچ منہ کڈ کے آندا سی آواں وہ اجے موجود سنیا جی کہ یارا مولا تو بابا جی موجود ہے میں اکھاں نہ ویکھا وہ بہت اتے میں ادھروں ویکھو گے کہ لمحے چ لطف ہے جدوں میرے مولا نے بنیان ان مرصوص بن کے اج لکڑ دا سوٹا اب پتھر دے وچ اج نگاہ دتا نا تے گڈ چھڑیا سارے یہودیاں وڈیاں آکھیا ہنا وئی کنے جانے سبحان اللہ کنے جانے جڑے روز سوڑے پے ہوندے سن انہاں جو پھر سب تو اخیر دا جڑا پہلوان سی نا جدے تو وڈا کوئی نہیں سی انہوں نہ بھیجیا انہاں کہا مرحب تو جائیں گا اور کنے جانے گا ویکھ تے سی او جی بڑا بد مست سی اپنے دور دا مودی سمجھ لو او جو پھڑا ماردا تھلے اتریا جی میں کی پیا پڑھنا پھڑا ماردا تھلے اتریا سارا خیبر میں نو جاندا ہے لوگ میں نو جانتے نے میں حملہ کیویں کرنا میں تے کدی پانی نہیں پین دیتا میں تے کدی بندہ نسن بھی نہیں دیتا وہ کئی پھڑا ماردا حضرت علی دے سامنے ہون تک وہ کئی کچھ کر گیا جدوں نے اپنا تارو کر دیا تے بڑا بدوالے خیبر یہودی اج کھلوتے سن انہاں کول وی او کچھ سی رافیل سبحان اللہ یہودیاں کو جڑا رافیل سی نا او مرحب سی جدوں انہاں بھیج دیتا نا خدا دی قسم جدوں دی بکواس بند ہوئی ہے نا او تو صاحب نہج البلاغہ بولے صدقے جاواں او بولیا جنہیں نبی دی زبان چوس کے بولنا سکھے میرے مولا نے پہلا لفظ آکھیا ہے کی اسا کیا سارا خیبر مجھے جان یہ ہے وہ ہے ایسا ہوں یہ تو دوسری جماعت دی کتاب ہے ساری گل لکھی دوسری جماعت لکھے ہے جب اس نے کہا میں مرحب ہوں بچیاں دے مطابق لکھے سارا خیبر مجھے جانتا ہے میں پہلوان ہوں میں حملہ آور ہوتا ہوں میں پیچھے سے ہٹ کے آتا ہوں لوگ بھاگ جاتے پر کی اسا کیا ایدہ سنگ خشک ہو گیا جدو میرے مولا نے ایک کو لفظ کیا میری ماں نے میرا نام ہے صدقے جامعہ میری ماں نے صدقے جامعہ میری ماں نے میرا نام میری ماں نے پوری زندگی حضرت علی نے ہر میدان چکھے پوری زندگی میرے مولا نے ہر میدان چکھے کہ میں ابو طالب دا بیٹا آج پہلا موقع سی جدو میرے مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یہ یہودیاں دے سامنے جا کے پہلی باری یہ ماں والا نام کیوں دسیا تعارف ہر موقع تے مختلف ہوندہ ہے تسی ٹیچر کٹھے کرو گے نا جتھے اتھے میں دساں گا سر میں بھی ٹیچر رہ چکا ہوں میں ریٹائر ٹیچر تو اڈا کی خیال 15-20 اہل حدیث ٹیچر کٹھے ہوئے ہونا
تو میں آکھاں میں مولوی جو ٹیچر جانا تو میں ٹیچر جدو کتے ذاکرہ بہواں گا تو پھر میں بھی ایک ذاکرہ چھوٹا موٹا ایسا نہیں کر ہر تھا تعارف وکھرا وکھرا ہوتا ہے میرے مولا نے ہر جنگ چاکھا میں ابو طالب دا پتر تے اس جنگ چ بند نے تب جاننا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر محقق دنیا تو ٹر گیا کچھ عرصہ ہی ہویا 4 سال ہوئے نے سلام پیش کرنا قبر نو انہاں کمال دا جملہ آکھیا انہاں آکھیا حکیم کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا علی نے ماں کا ذکر یہودیوں کے سامنے کیوں فرماندے نے بڑی دیر بعد ان بندوں کی نسل سامنے آئی تھی جنہوں نے مریم پر تہمتیں لگا صدقے جاواں کسے دور چ نہ دیا وڈیریاں نے حضرت مریم تے تہمتاں لائیاں سن کہ تو بی بی اے کی کیتا تو بی بی بچہ کتھوں لیاندا تو بی بی جدوں نہ حضرت مریم نو پریشان کیتا نا انہاں دی نسل سامنے آئی ہے نا تے حضرت علی نے پھر سوچیا کمار یار محقق بھی محقق ہوندے نے فرماندے مولا جزا دے جناب سید پیر اقبال صاحب تشریف فرما ہو گئے لو جناب میری انتظار سی تے او مینوں وہم سی تو ہم تے کوئی نہیں سی مینوں آکھیا سنے کہ آ رہے نے گھنٹہ پڑھو گے تے آ جان گے تے جے 10 منٹ اتنے بھی پڑھنا پے تے تساں پڑھنا ہے وہ میرے اندر گل پھردی سی میرے اندر بھی پھردی سی نا پھر ہور 10 منٹاں بعد بھی آوندے لیکن ہن یقین مینوں بھی ہو گیا تانوں بھی ہو گیا ہن دساں بنیاداں نوں محسوس کیوں اج سارے مولوی پہ دس دے ساڈا بھی بچ حصہ جے ایک تانوں دساں دیگ ہوے نا 16 کلو دی ادھا کلو بھی بندہ وچ پا گیا ہوے نا حصہ ادھا کلو چاول وہ بھی لاتے رات رکھ کے بیٹھا ادھر بیٹھے حصہ پائے لے بھی مولوی اس بنیاد نو محسوس نو شروع تو سید آصف منیر کیتا ہے ساڈا جنہ حصہ پیندا پا اساں چھڑنا ہن جے ایک گل دساں جدوں اساں دسیا نا بنیاد نو محسوس کاونے تیرا حصہ ہی وچ کوئی نہیں نکل دانے دانے تے ساڈی مور ہونی ہے میرے مولا دے فضل نال بنیاد شیشہ پلائی ہوئی دیوار فرماتے نے لڑنا تو چاہتے ہی تھے مقابلہ تو کرنا چاہتے تھے مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام وہ فرماتے نے علی صرف یہودیوں سے جنگ نہیں کر رہے تھے میں پنجابی پڑھ لوں فرماتے نے نال نال مریم دے توڑے بھی تو ہی ہوندے سے تو غور فرمایا جنہ دیا بزرگاں نے مریم تے تہمت لائی تھی حالانکہ مریم طیبہ تھی طاہرہ تھی معصومہ تھی زکیہ تھی صفیہ تھی میرے مولا نے فرمایا میری ماں نے نہ مینوں گھوڑے تے ویکھیا نہ مینوں تلوار پھڑے نو ویکھیا نہ جنگ کردیا ویکھیا اجے ماں دی گود وچ آیا تے اماں آکھیا سی تو حیدر ہے صدقے جاواں ماں نے تجربے تو بعد نہیں آکھیا مشاہدے تو بعد نہیں آکھیا حیدر اسے کہتے ہیں جو بندے کو عدل سے درمیان سے چیر دے جڑا لکوں کا دو حد کرے انہوں حیدر آندے نے فرماتے نے لڑائی تے اگلی گل ہے آج میں تینوں لکوں چیر کے دساں گا معصومہ دی امامہ جھوٹ نہیں بولتی جڑا ایک وارچ ماضی دے بھی تانے تو چھڑے حال دے بھی تانے تو چھڑے جی چاند لمحیاں تو بعد مرحب دا سر سی علی دی تلوار سی مرحب دے مرن نال او شکست خوردہ ہوئے نے مرحب دے مرن نال او ناکھا بھی ساڑی بس جی میرا خیال ہے پیو بھی سیانے رہنے جنہ مرحب تو بعد آکھیا ساڑی بس ہے اوہ مودی ہونے ہی آکھ چھاڑو ساڑی بس چنگا رہے گا ورنہ پھسیا رہے گا میرا حل مان جانا چاہیے جدو یہ صورتحال پیدا ہو جائے ایک گل دساں مودی دی شکست واسطے تو دی قبرہٹ واسطے ایک ہی گل کافی ہے پورے ورلڈ تے بڑیاں بڑیاں لوکاں کو فوجاں نے ساڈی تھوڑی ہے انہاں کو فوج زیادہ ہے پر مودی نے ایک گل کراں گا تیری فوج ساڈے کو 4 گنا بھی بہتی ہو جائے نا وچ نشان حیدر کسے کو ساڈے چ ایک کانفیڈنس ہے کہ ساڈی فوج دے آخری مردانگی دے نشان دا نام نشان ہے حیدر ہے اینی تلوار چلیے کدی زبان دی تلوار نہ کدی لوہے دی تلوار نہ حیدر کرار نے لوکاں دے گھر بھر دیتے خیبر تو بعد لوکی سوکھے ہو گئے گھر شہماں پہنچیاں نے تے بندے غریب تو امیر ہو گئے جڑا خالی تلوار لے کے کر گیا او دا نام علی ہے حضرت بطول نے کہا یا علی مدینے میں شور کیسا ہے
ہائے ہائے تقریر کر دیتے آندے میں مرحب مار دیتا ہے، میں انتر مار دیتا ہے، میں ہر شے اڑا دیتی ہے، میں خیبر دا دروازہ پٹ کے دا پل بنا دیتا ہے۔ مولا تقریر ہی کوئی نہیں کیتی۔ فرماندے نے زہرا آپ کھانا لائیے، اللہ کا وعدہ پورا، نبوت سرخرو ہو گئی، اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا، نبوت سرخرو ہو گئی ہے۔ علامہ زیدی صاحب نے خون دے کلم نال لکھیا، فرماندے نے دین بچیا اللہ دا، کلمہ پڑھیا گیا محمد مصطفیٰ دا، عزت بچی قرآن دی، حرمت بچی کعبے دی، تے بازاراں چ بدلے علی دیاں بیٹھے۔ مولا تو جزا دے وے۔ میں 1 گھنٹہ تقریباً ہو چلا ہے، زیادہ ہو گیا، میں ایک جملہ اپنے حصے دا پڑھن لگا۔ میرے کو مفسر تاریخ کربلا بابا جی تشریف فرمان ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج عرباں نے اپنیاں بیٹیاں ٹریمپ دے سامنے وال کھول کے کھلار دیتے ہیں، انہوں نے کی پتا ہوئے بی بی زینب کون ہے؟ بی بی زینب دا پردہ۔ میرے عزیزو، اس پردے تو صرف وہ نوجوان واقف ہے جڑا اپنی ہمشیرہ نو سکول چھڈ کے بھی آؤں گا۔ اچھا جی، بس جڑا اپنی بیٹی نو سکول چھڈ کے بھی آؤں گا، جڑا پہن نو سکول چھڈ کے آؤں گا، پھر سکول نو لے کے آؤں گا۔ یہ کیوں لوگ کھڑ دیں؟ عیسائی بچے نہیں کھڑ دے اپنی پہنہ نو سکول کھڑتے نہیں، عیسائیوں دے بچے نہیں کھڑ دے۔ مطلب کی ہوندہ؟ صرف میں نال چلا تیرے، میں تینوں چھڈ کے آنا۔ دل کردہ نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آؤندی نو ویکھے۔ میں ایسے ایسے نوجوان ویکھے نے جس رکشے وچ ہمشیر گان میں کل دن پہ ایک بندہ مگر نوجوان جا رہا ہے نا موٹر سائیکل تے، اگر وہ 2-4 منٹ مگر ہی رہا ہے نا تو نال موٹر سائیکل لا کے آندہ ہے، جانا کیوں نہیں؟ میں ایسے نوجوان ویکھے نے جنہیں کالجاں دے بوئے کے کھلو کے پہنن نو آندے میں کنا نہ سنیں۔ میں بیٹی دا پیپر سن منگیا، ایک پہ آندہ سی موبائل تیرے کولے نا، ہاں ہو سکیا اگر میں لیٹ ہو گیا تو اندروں باہر نہ نکلیں، اندر رہنا ہی اندر، دروازے کے باہر نکل کے نہ کھلوئیاں تھے ملک بندے پہ پھر دن، بالکل باہر نہیں، اندروں منو فون کریں تو جدو اندر بیٹھی رہی نا، جدو میں آ جاؤں گا تو آ جائیں۔ کیوں ہو سکا اتھے کھلو رہنا ہی؟ اتھو انہیں لوکی لنگ دینے، اتھو انہیں لوکی لنگ دے، اتھو انہیں لوکی لنگ ہوئے۔ آج دا شریف پرا اپنی ہمشیرہ نو کالج دے بوئے اگے 10 منٹ کھلار کے راضی نہیں، پتہ نہیں کئی گھنٹے محمد دیا بیٹیاں بازارہ جی کمیں کھلوتیاں نے تو دربارہ دے سامنے کمیں کھلو۔ میرے عزیز دوستو، میں جتھے تھوڑا ٹائم ہے بابا جی پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، میں ایک روایت پڑھنا ہوں نہ ہوں پڑھ دینا۔ سادات عظام تشریف فرمان ہے، میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے روزہ مقدس تے بیٹھا سا، جری پاک دے کول بالکل قریب بیٹھے، میں زیارت پہ پڑھتا سا اپنے دھیان نال، میرے کنا چ آواز آئی، 2 نکے بچیاں نو ایک باپ پہ آندا سی اگے ودو تے سامنے جڑی قبر ہے نا زری، اینو ہاتھ رکھ کے آکھو اماں سلام۔ میں جو نہ ایک دم آج ویکھیا نہ کبلا، کیونکہ میں زندگی چ پہلی باری سنیا کہ کوئی بندہ اپنی اولاد نو پہ آندا ہے پہ اگے ہو کے آکھو اماں۔ یہ کون ہے جڑا بی بی زینب دے متعلق اپنے پتروں نو پہ آندا اماں آکھو؟ میں آج ویکھیا تو زیدی سید سی جرمنی دا، میں نو پہچان گیا، کہنے لگا جی معاف کرنا، میرا پیغام بلکہ سارے سجدہ نو دے دیو، جڑا سید آوے نا شام، وہ جدو بی بی دی قبر پاک تے آوے نا سید، وہ ایک واری ضرور بی بی نو آکھے اماں سلام۔ میں کہا شاہ جی تواڈے ذہن چ کیویں خیال ہے؟ وہ اس قبلہ میرے نال گل کیتی، ہو سکا مولوی صاحب ساڈے کان تھک گئے نے سن کے، ایدی نسل مک گئی ہے، ایدی نسل مک گئی ہے، ایدا پتر کوئی نہیں جڑا اینو اماں آکھے، اینو اماں آکھنا پتر کوئی نہیں نا، کیوں نہ سارے سید اپنی اولاد نو آکھن؟ کہنے لگا اسی جننے قاسمیاں، جننے نقویاں، جننے تقویاں، جننے اسی جعفری، جننے سیداں، آخر وہ حضرت سجاد دی اولادن، تے حضرت سجاد علیہ السلام نو بچایا ہی جناب زینب نے۔ انہاں کہ جس بی بی دے اے تھاں بندے مار کے سیاہ کر چھڑے، صرف حضرت سجاد نو بی بی بچاندے رہے، اے سچی گل ہے نا؟ انہاں فرمایا ساڈا حق نہیں بندا ساڈی اولاد اس بی بی نو اماں کے؟ نبی پاک بھی جی دی وجہ تو نسل قائم ہے، انہوں ابی ہاں کیا سی تو اپنے پیو دے بھی ماں ہے، فرمایا ماں ہے سارے سجدہ دی جناب زینب۔ انہوں میں نے اتھے بے کے روایت لکھائی، جو میں میرے اختار ہو گئی تو آڈی بھی کدھر ہو گئی ہے، وہ ایک روایت لکھائی نے، وہ 3 ہو دے جملے نے، وہ سن لو میں نے اصلی نہ کہنے لگے کہ مجتہد نے اپنے شاگردہ نو شام دے بازار دے احوال لکھائے نے،
وہ مختصر 3 جملے نے لکھ لو بی بی دے دربار مقدس تے بہ کے میں لکھ لو میں ملے نہیں بعد ہی ملے نہیں انہیں شکریہ ادا کیا کہنے لگے تساں پیغام پہنچا دیتا میں راضی میں پہنچا دیتا تھوڑے تک پہنچ گیا صحیح تو اگر موقع ملے نا شام جاؤ صدا تے جا کے بی بی دے روزے تے آکھنا ہم انہاں کہا مجتہد تیسرے جملے تے بے ہوش ہو گیا سی یہ اپنی معرفت دی گل ہے نہ میں کدی بے ہوش ہویا پڑھ دیا نہ کوئی بندہ بے ہوش ہویا یہ اپنی معرفت ہی ہو ایک مجتہد دے متعلق میں یہ لفظ پڑھے نے کہ مجلس ہو رہی سی تے وہ آئے مجلس وچ اتنے جی میں ذاکر پہ پڑھتا سی نا جڑا اس علاقے دا اتنے جتی اتار کے اگے آن لگے نے تے انہیں ذاکر نے ایک گل کی تھی وہ کھلوتے زمین تے بیٹھ جتی لائی ہے وہ بندیاں ویکھیا انہیں کہا قبلہ کی ہے قبلہ انہیں گھبرائے وہ اٹھا کے اگاں لے آن دی بجائے پیچھے لے گئے زاروں قطار رو رہے سن واپس حجرے تک لے گئے تو کہنے لگے کی ہے انہیں کہا مصائب برداشت اتنے ادھا گھنٹہ سی پڑھنے معرفت ہے اپنی کوئی گل آنسو بہت ہے ہائے بہت ہے کئی باری تے اسی آنے ہیں کہ رون نہیں آتا تے میرا ہائے کہہ کہ بلا اپنی معرفت ہے پتہ نہیں ہو معرفت دی کس منزل تے سی انہوں نے بندیاں پوچھیا کہ بلا کی وہ پڑھتا سی پیجی دی وجہ تو تسی اگلی مجلس ہی نہیں سن سکے تو انہوں ایک کوئی جملہ کھا گیا فرماندے نے انہوں جا کے پوچھو جدو میں آیا سا انہیں کی پڑھیا سی میں تے دورا بھی نہیں سکتا یقین کرو میں پڑھیا بندیاں نے اس روزہ خان نو جا کے پوچھا جو قبلہ آئے سن تینوں پتا ہو سکیا میں تے بڑا راضی ہویا کہ آئے نے تو میری موجودگی چاہے نے اتھوں ہی ٹر گئے نے وہ سکیا تو کی پیا پڑھتا سا ایک کوئی جملہ سنیا نے تے واپس ٹر گئے وہ سکیا کچھ نہیں میں تے روز پڑھنا کی وہ سکیا جدو او اندر قدم رکھیا نا او دو میں آکھیا بی بی زینب یزید دے سامنے اگر اثر ہونا ہو دل تے گل ہی لے جاندی ہے بندے نے کتھے یزید جیسا ملعون اور کتھے جناب زینب سلام اللہ علیہ تے سامنے وہ دیکھ لو یہ تو کیڑیاں گلاں لیکن ساڈی ایک روٹین ہے تھوڑے بہت میں جملے پڑھ دینا وہ فرماندے نے اس ایک مجتہد نے لوگوں نے لکھوایا تو ساں 3 جملے سنے 2 منٹ 2.5 منٹ لگن گے فرماندے نے پہلا جملہ تو کئی باری سنے ہوں گے پھر سنا دینا فرماندے نے لکھو انہوں نے لکھنا شروع کیتا فرماندے لکھو شام کے بازار میں میرا خیال ہے ہائے تو ساڑی شام دے لفظ تو نکل جاتا اگلی گل تو پھر اگے میں فرماندے لکھو پہلا جملہ شام کے بازار میں بنت رسول پر علی کی لاڈلی پر زہرا کی لخت جگر زینب پر ایک ایسا وقت بھی آیا لوگ بی بی کو راہ نہیں دیتے بس ایک جملہ ہو گیا دوجہ پڑھ دیں دوجہ انہاں کیا اگلے راہ نہیں دیتے تھے پچھلے نیزے مار جی 2 جملے ہو بھی گئے تریجے جملے تے بے ہوش ہوئے نے کسے بھی نہیں ہوئے میں پڑھنا پیا میں کی پیا بس بیان کر رہے ہیں سن لو شاید کسے دی ہائے کسے دا آنسو نکل آئے فرماندے نے بی بی زینب کو بازار میں لوگ راستہ نہیں دیتے دوجہ اور پچھلے لوگ نیزوں سے کہتے تھے آگے چلو پھر فرماندے نے اس کشمکش میں محمد کی بیٹی بازار شام میں گر پڑی صدقے جاواں آباد رہو کدی نہ کسے گاہ میں چلو فرماندے نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام دے بازار میں چوز راش میں زمین تے ڈگ پہ پھر فرماندے نے بیٹا سجاد کے پاس شمر لوہے کا تازیانہ لے کے آ گیا اور کہتا تھا کہ ملک کے لوگ اس قافلے کے منتظر ہیں پھپھی سے کہے جلدی اٹھے جدوں سا کہنا جلدی پھپھی سے کہے ایتھے پہنچے نے تے بے ہوش ہوئے نے بندیاں تلیاں ملیاں نے بندیاں پانی پلایا ہوش جے لے آ کے بٹھایا انہاں کہ قبلہ تانوں کی ہویا فرماتے نے کی لکھیا جے انہاں کہ 3 جملے لکھائیں تو ساں لوگ بی بی کو راہ نہیں دیتے تھے پچھلے لوگ نیزے مارتے تھے پھر بی بی بازار میں گر پڑی پھر سجاد دے اتے آ کے شمر کھڑا ہو گیا تے آندہ سی پھپی نو آگ جلدی اٹھے فرماتے نے بیٹا جب میں اس حالت میں چلا گیا اس وقت میں صرف سوچ یہ رہا تھا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا آباد رہو تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھاتا ہے آندہ جو اٹھنا چاہتی تھی
اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. پھر فرماتے نے نسل رسول کو بچانے کے لیے محمد کی بیٹی بازار میں اس طرح چلتی تھی جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ آئی تے رو رو کے پیاندی سی نہ مار میں اٹھن لگی ہاں نہ مار غریباں دا آخری سہارا نہ مار یتیماں دا آخری آسرا. اللہ پاک نہ مظلومہ دے صدقے نہ